متاع جاں ہے تو فاروق ایسوسی ایٹس پلانرز اینڈ کنسلٹنگ انجینئرز۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان حروف کو پڑھا۔ شاہراہ فیصل سے نزدیک پیکس بلاک 6 میں 2000 گز کے اس ڈبل اسٹوری بنگلہ میں فاروق ایسوسی ایٹس کا شاندار آفس تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو فرم کا جیسا تصور اس کے ذہن میں تھا اسے سب کچھ ویسا ہی دیکھنے کو ملا۔ گیٹ پر باوردی مسلح سیکیورٹی گارڈ کے سامنے سے گزرتی وہ اندر داخل ہوئی تو بائیں جانب گیٹ سے لے کر بنگلے کے مرکزی حصے تک ہر طرف سرسبز و شاداب درخت اور خوشنما پھول پودے اپنی بہار دکھلاتے نظر آئے، اور دائیں جانب پارکنگ ایریا جہاں فرم کے ملازمین کی گاڑیاں پارک ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پھولوں اور پودوں کی تراش خراش اور قطع برید کے انداز میں جاپانی رنگ چھلک رہا تھا۔ وہ اسے سراہتی مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشن پر 2 خوش پوش لڑکیاں ٹیلی فون اور کمپیوٹر کے ساتھ مصروف نظر آ رہی تھیں۔ السلام علیکم، یس میم۔ وہ ان میں سے جس کے سامنے جا کر رکی تھی اس نے خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کیا۔ میں ہنیہ سجاد ہوں، میں نے سول انجینئرنگ میں گریجویشن کی ہے۔ میں آپ کے ہاں اپنا سی وی دینے آئی ہوں۔ اس نے سفید لفافے میں بند اپنا سی وی اس کے سامنے رکھا۔ اس فرم نے جاب کے لیے اخبار میں کوئی ایڈ نہیں دیا تھا، مگر اچھے اداروں میں تو لوگ بغیر اشتہار کے بھی اپنا سی ویز دینے آیا ہی کرتے ہیں، اور وہ یقیناً اس طرح کے سی ویز بکثرت وصول کرتے رہنے کی عادی تھی۔ سو اسی مسکراہٹ کے ساتھ پروفیشنل انداز میں بولی، آپ کا سی وی ہم اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی ویکنسی نکلی ہم یقیناً آپ کو کال کریں گے۔ کیا میری عزیر فاروق صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں جانتی ہوں وہ یقیناً بہت مصروف ہوں گے اور بغیر اپائنٹمنٹ کا ان سے ملنا مشکل ہوگا، لیکن اگر وہ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکیں۔ وہ پراعتماد تو ہمیشہ سے تھی، اور اس کا پراعتماد انداز اس وقت بھی بے حد نمایاں تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے لے کر اس کے گفتگو تک کے انداز میں کہیں وہ مخصوص گھبراہٹ جو ملازمت کے حصول کے لیے آئے افراد میں اکثر پائی جاتی ہے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں سے کچھ اونچی سبز رنگ کی قمیض، دوپٹہ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ قمیض اور دوپٹہ ہلکے سبز رنگ کا تھا اور ان پر ہلکی ہلکی سی ہم رنگ دھاگے سے کڑھائی کی ہوئی تھی، جبکہ ٹراؤزر گہرے سبز رنگ کا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی بہت چھوٹی سی ہیل کی سینڈل پہن رکھی تھی، مگر بغیر اونچی ایڑی کے سینڈل کے بھی وہ سر و قامت تھی۔ اس کے بال شانوں سے کچھ نیچے آتے تھے، اوپر سے بالکل سیدھے اور نیچے آ کر قدرتی طور پر کرلی سے ہوتے بال، ایسے جیسے اس نے رولر سیٹنگ کر رکھی ہے۔ وہ نظر انداز کرنے والی شخصیت کی مالک نہیں تھی۔ ریسیپشنسٹ جو اس سے معذرت کرنے والی تھی، اچانک ہی اس کی اچٹتی سی نگاہ اس کے سی وی میں اس کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن پر پڑی تھی، اور کولمبیا یونیورسٹی کے الفاظ پڑھتے ہی وہ کچھ چونکی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کے اردو تلفظ میں انگریزی لہجہ چھلکتا تھا، مگر یہ کوئی چونکنے والی بات چوں نہ تھی کہ یہاں جاب کرنے والی اور جاب کے حصول کے لیے آنے والی ماڈرن لڑکیاں اسی انگریزی تلفظ میں اردو بولا کرتی تھیں، گویا کسی بدیسی زبان میں بات کر رہی ہوں۔ بہرحال اب معاملہ مختلف تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے پراعتماد انداز کا سبب بھی یکدم ہی سمجھ میں آ گیا تھا۔ میم آپ تشریف رکھیے، میں سر سے بات کرتی ہوں۔ اس نے سامنے کچھ فاصلے پر رکھے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی سامنے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے سامنے سے گزرتے مختلف کمروں میں داخل ہوتے، وہاں سے نکلتے، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے اور سیڑھیوں سے نیچے آتے مختلف افراد کو دیکھنے لگی۔ آپ آدھا گھنٹہ انتظار کر سکتی ہیں، سر کے پاس ابھی کچھ کلائنٹس آئے ہوئے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے قدرے بلند آواز میں اسے مخاطب کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا اور صوفے کے سامنے رکھی میز پر موجود مختلف پروفیشنل جرنلز اور میگزینز دیکھنے لگی جو سب کے سب سول انجینئرنگ سے متعلق تھے۔ وہ سوئل انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ پڑھ رہی تھی جب ریسیپشنسٹ نے اسے اپنی فرم کے بانی اور سی ای او عزیر فاروق صاحب سے ملنے کی اجازت دی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس ایئر کنڈیشن آفس کے خاموش اور پرسکون ماحول میں عزیر فاروق اسے اپنی میز پر بیٹھے نظر آئے۔ انہوں نے ریڈنگ گلاسز لگا رکھے تھے۔ ان کے سامنے میز پر ایک ڈرائنگ رکھی تھی جس کا وہ بغور مطالعہ کر رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلاسز آنکھوں پر سے اتارتے انہوں نے اسے اندر آنے اور کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ ان کی میز کے سامنے رکھی خوبصورت اور دبیز کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی ڈرائنگ ہٹا کر اس کا سی وی اپنے سامنے رکھ لیا۔ اچھا، انہوں نے اس کے سی وی پر نظریں دوڑائیں۔ سی وی کے سب سے اوپر ہی اس نے اپنا مکمل نام، پتہ اور ای میل ایڈریس لکھا ہوا تھا، سو انہیں نام تلاش کرنے میں نہ دقت ہوئی نہ وقت لگا۔ سو مس ہنیہ سجاد، کچھ اپنے بارے میں مجھے بتائیے۔ ان کی عمر 50 اور 55 کے درمیان تھی۔
انہوں نے گرے پینٹ، لائٹ بلو شرٹ اور ڈارک بلو ٹائی پہن رکھی تھی، جبکہ ان کا کوٹ پیچھے رکھے اسٹینڈ میں ہینگ ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بالوں کو ڈائی نہیں کیا تھا، اسی لیے سیاہ بالوں کے ساتھ سفید بالوں کی بھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ان کی شخصیت کے لیے کیا لفظ موزوں تھا؟ باروب، باوقار، کرشماتی، مقناطیسی، کوئی ایک لفظ نہیں بلکہ ان سب کا مجموعہ۔ وہ انتہائی شاندار اور باوقار شخصیت کے مالک تھے، ہالی ووڈ کے کسی ہیرو کی طرح روایتی ہینڈسم نہیں، مگر اپنی شخصیت کے گریس اور ایلیگنس کے سبب اپنے مقابل پر چھا جانے والی شخصیت کے مالک، اور ان کا آفس بھی انہی کی طرح تھا۔ ان کی میز کی دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا بک شیلف تھا، جس میں سول انجینئرنگ سے متعلق بے شمار قیمتی کتابیں موجود تھیں۔ کئی طرح کے بلڈنگ کوڈز بھی وہاں رکھے نظر آ رہے تھے۔ اس کے دوسری جانب خوبصورت صوفے اور میز رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کی چاروں طرف کی دیواروں پر ان مشہور بلڈنگز اور برجز وغیرہ کی تصاویر اور نقشے آویزاں تھے جو ان کی فرم نے بنائے تھے۔ ان کا نئے ماڈل کا سلیم اور اسٹائلش کمپیوٹر، کئی طرح کے جدید ٹیلی فون سیٹس کے علاوہ کمرے کے ایک طرف رکھے اسٹینڈ میں بہت ساری ڈرائنگز بھی رول ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ پاکستان کی چوٹی کی چند مشہور ترین فرمز، جنہوں نے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی اپنا نام بنایا تھا، ان میں سے ایک فرم کے سی ای او کے سامنے بیٹھی ہے۔ یہ سوچ نہ اسے نروس کر رہی تھی نہ کنفیوز، وہ بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے سکون سے ان کا سوال سنا، ان کی خود کو جانچتی مکمل پروفیشنل نظروں کی جانب ہلکا سا مسکرا کر دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولی، سر، آپ میرے سی وی میں دیکھ چکے ہوں گے کہ میں نے کولمبیا یونیورسٹی سیز سے سول انجینئرنگ میں گریجویشن کی ہے، اور میں نے آپ کا سی وی نہیں دیکھا مس ہنیا۔ میں لوگوں کو ان کے سی ویز سے نہیں، ان کی حقیقی قابلیت سے پرکھنے میں یقین رکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر پروفیشنل انداز میں کہا، میں ہر روز بے شمار سی ویز دیکھتا ہوں، اور ان سی ویز میں لوگوں نے اپنی جو خصوصیات اور خوبیاں لکھی ہوتی ہیں، انہیں پڑھ کر بے اختیار ذہن میں آتا ہے کہ اتنے قابل، لائق اور باصلاحیت بندے کو ہائر نہ کر کے تو ہم اس کے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنے ساتھ زیادتی کریں گے۔ مگر جب ان سے ملو تو میں کسی بھی ورکشاپ، سیمینار یا کانفرنس میں لیکچر دینے جاتا ہوں تو تمام ینگ گریجویٹس سے یہی کہتا ہوں کہ سی وی میں وہ لکھیں جو آپ ہیں، جو آپ بن چکے ہیں، وہ نہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ ویسے یہ بات چوں ہی برسبیل تذکرہ تھی، آپ اپنے بارے میں مجھے بتا رہی تھیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پروفیشنل انداز میں مسکرائے۔ سر، لیکن اگر آپ نے مجھے اپنے پاس جاب نہ دی تو واقعی آپ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گے۔ انہوں نے اس کی اس درجہ صافگوئی اور اعتماد پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کس طرح؟ وہ مبہم سا مسکرائے تھے، گویا اس کے پراعتماد انداز کو پسند کر رہے تھے۔ وہ اس طرح سر کہ میرا سی وی میرے بارے میں وہ سب کچھ مکمل طور پر بتا نہیں پا رہا جو میں ہوں۔ آپ نے اسٹرکچرل انجینئر کی جاب کے لیے کوئی ایڈ نہیں دیا، مگر ماشاءاللہ آپ کی فرم کا اتنا نام ہے۔ پھر میں نے انٹرنیٹ پر آپ کا کمپنی پروفائل بھی پوری توجہ سے دیکھ رکھا ہے۔ کتنے سارے مشہور، بڑے اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پروجیکٹس آپ کی فرم کے کریڈٹ پر ہیں، اور ایسی کسی ریپیوٹڈ فرم کا حصہ بننا یقیناً میرے لیے ایک آنر کی بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے مجھے اپنے پاس جاب نہ دی تو ظاہر ہے پھر میں کسی دوسری فرم میں جو آپ کی کمپیٹیٹر بھی ہوگی وہاں چلی جاؤں گی، اور ڈیفینیٹلی ہائر بھی کر لی جاؤں گی۔ تو اپنے پاس خود چل کر آئے ایک ایسے ٹیلنٹ کو اپنے کسی کمپیٹیٹر کو ہینڈ اوور کر دینا، سر آپ مجھے ایسے لگے تو نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ اتنے جوہر شناس تو ہیں ہی کہ ٹیلنٹ اور قابلیت کو ایک نظر میں پرکھ سکیں۔ وہ سنجیدگی و متانت سے یوں بولی گویا کسی یونیورسل ٹروتھ سے انہیں آگاہ کر رہی ہو۔ انہوں نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا، ان کے لبوں پر محظوظ ہوتی مسکراہٹ تھی۔ مجھے پتہ ہے سر، میرا یہ کہنا آپ کو ایموڈیسٹی لگ رہا ہوگا، لیکن میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ آدمی کو اپنی خوبیاں اور خامیاں سب پتہ بھی ہونی چاہیے اور ان کا واضح اظہار بھی کرنا چاہیے۔ میں کمپیٹنٹ ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں، ایمبیشیس ہوں۔ سول انجینئرنگ کی صرف ڈگری ہی نہیں لی میں نے، بلکہ سول انجینئرنگ میرا پیشن ہے۔ آئی وانٹ ٹو بلڈ بلڈنگز، برجز، ہاؤسز۔ جب میری عمر کی لڑکیاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں تب میں بچوں کے کھیلنے والے بلاکس سے بلڈنگز بنایا کرتی تھی، نئے نئے ڈیزائنز کی۔ اسکول میں آرٹ کی ٹیچر سینری بنانے کو کہتی تو دوسرے بچوں کے برخلاف میری سینری میں آسمان، پہاڑ، پرندوں اور جھیل سے زیادہ فوکس مکان اور جھیل پر سے گزرتے پل پر ہوتا تھا۔ مکان اور پل کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پر بھی میں نے پوری توجہ دی ہوتی تھی۔ کمپیٹنٹ، ٹیلنٹڈ اور ایمبیشیس میں میری طرف سے کانفیڈنٹ کا اضافہ بھی کر لیں۔ وہ ریلیکس سے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ویل مس سجاد، آپ کا خود پر اعتماد مجھے پسند آیا ہے۔
وہ اس بار ذرا کھل کر مسکرائے تھے اور انہوں نے کھل کر ہی اسے سراہا بھی تھا۔ اچھا تو مس ہنیا سجاد، مجھ پر ذرا یہ ثابت کر کے دکھا دیجئے کہ آپ جیسے ٹیلنٹ کو اپنے کسی کمپٹیٹر کے حوالے کر دینے سے میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ بولتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے، پیچھے اسٹینڈ میں سے چند ڈرائنگز نکالیں، واپس مڑے، اپنی میز پر آئے، ان ڈرائنگز کو اس کے سامنے رکھا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ ایک رہائشی بلڈنگ ہے جو کراچی میں بنے گی، اس کی ڈرائنگز ہیں، ذرا ان پر اپنے کمنٹس دیجئے۔ وہ ایک کثیر المنزلہ بلڈنگ کی اسٹرکچرل ڈرائنگز تھیں۔ اس نے انہیں مکمل توجہ اور سنجیدگی سے دیکھنا شروع کیا۔ سر، یہ کس نے ڈیزائن کی ہے؟ چند منٹوں بعد اس نے سر اٹھائے بغیر جیسے خود سے کہا تھا۔ اس نے احمق کا لفظ غالباً سنسر کر دیا تھا، وگرنہ اس کے بولنے کا انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ یہ بلڈنگ کس احمق نے ڈیزائن کی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر عزیر فاروق کو دیکھا۔ آئی ایم سوری ٹو سے سر، لیکن اس ڈیزائن میں بے شمار خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں سائزمک فیکٹر کو مد نظر رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ میں نے پاکستان کا سائزمک رسک زون میپ دیکھ رکھا ہے۔ میں جانتی ہوں کراچی سائزمک زون میں آتا ہے۔ یہاں زلزلے کے خطرات موجود ہیں۔ ارتھ کویک زون میں جو شہر آتا ہو وہاں اس طرح کے اسٹرکچر ڈیزائن کرنا، اور وہ بھی ایک ہائی ریزیڈینشیل بلڈنگ جہاں کئی سو افراد رہیں گے۔ ہم کئی سو افراد کی زندگیوں کو صرف اس لیے داؤ پر نہیں لگا سکتے کہ اس طرح ہماری لاگت کم آئے گی۔ لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم ہیں یا ہماری کاسٹ؟ اس کے علاوہ بھی ڈیزائن میں ٹیکنیکلی کئی خامیاں ہیں سر۔ میری صاف گوئی کا برا مت مانیے گا سر، مگر یہ کسی انتہائی ڈفر آدمی نے ڈیزائن کی ہے۔ وہ جواباً یوں مسکرائے جیسے اس سے اسی جواب کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کی تائید و تردید کے بغیر وہ ڈرائنگز اس کے سامنے سے ہٹا کر میز پر قدرے دور کھسکا دیں۔ وہ اب انٹرکام پر اپنے پی اے یا سیکرٹری سے مخاطب تھے۔ شوکت، 2 کپ چائے۔ بولتے بولتے انہیں جیسے دھیان آیا تو ریسیور کان سے لگائے لگائے اس سے پوچھا، آپ کیا لیں گی مس ہنیا، چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ کولڈ ڈرنک۔ اس نے بلا تکلف انہیں اپنی پسند بتائی۔ وہ اس کی بلا تکلف گفتگو کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہ ان کے چہرے پر پھیلی مدھم سی مسکراہٹ بتا رہی تھی۔ 1 ڈائٹ کوک اور 1 کپ چائے۔ انٹرکام سے فارغ ہو کر وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو مس ہنیا سجاد، آپ مجھے اپنے بارے میں بتا رہی تھیں۔ آپ نے کولمبیا یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں ڈگری لی ہے۔ آپ نے گریجویشن کب کی؟ اس سے پہلے کہیں اور جاب کی؟ امریکہ پڑھنے کے لیے گئی تھی؟ اس نے ان کی بات کاٹ کر خود اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ سر، میں امریکہ ہی میں پیدا ہوئی تھی اور ہمیشہ وہیں رہی ہوں۔ میری پوری فیملی بھی وہیں سیٹلڈ ہے۔ میرے پاپا تو پیدا بھی وہیں ہوئے تھے۔ ان کی فیملی لیٹ 40s میں امریکہ مائیگریٹ کر گئی تھی، جبکہ ممی کی فیملی کا معاملہ مختلف تھا۔ میرے نانا ڈپلومیٹ تھے، ممی ان کے ساتھ ملکوں ملکوں گھومتی تھی۔ ویسے وہ پیدا پاکستان میں ہوئی تھی، وہ شادی کے بعد امریکہ آئی تھی۔ میرے پاپا لائر تھے، نیو یارک کی ایک لاء فرم، شاید آپ نے نام سن رکھا ہو، JTDR، وہ وہاں پارٹنر تھے۔ ممی بھی ایک کیریئر وومن تھیں، وہ ایک اکانومسٹ تھیں اور ایک مالیاتی ادارے کے ساتھ وابستہ تھیں۔ میرے پیرنٹس کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ میرے 3 بڑے بہن بھائی ہیں، 2 بڑے بھائی اور 1 بڑی بہن۔ میرے ایک بھائی ہارورڈ یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں، ایک بھائی سائیکاٹرسٹ ہیں اور بہن میری ہی طرح سول انجینئر۔ گویا آپ کی پوری فیملی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اس وقت ٹرے ہاتھ میں لیے پی این اندر داخل ہو رہا تھا۔ جی سر، ہمارے گھر کا ماحول بھی اس طرح کا تھا، پھر ہم سب بہن بھائی پڑھائی کے شوقین بھی تھے۔ پی این ان کے ڈرنکس ان کے سامنے رکھ کر جا چکا تھا۔ جب آپ کی ساری فیملی وہیں ہے پھر آپ پاکستان کیوں آ گئی؟ انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سر، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بھائی بہن میرے سارے ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنلز ہیں۔ اپنی اپنی جابز کی وجہ سے وہ لوگ ممی پاپا کی زندگی ہی میں الگ الگ شہروں میں رہ رہے تھے۔ تینوں شادی شدہ ہیں۔ اپنی پروفیشنل اور گھریلو لائف دیکھنے کے بعد ان تینوں ہی کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ روز روز مجھ سے ملنے نیو یارک آ سکیں، تو اب ممی پاپا کے بعد میں نیو یارک میں بالکل تنہا تھی۔ میں نیو یارک میں جاب کر رہی تھی، پھر میں نے سوچا اس طرح تنہا رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ اس ملک چلا جائے جہاں میری جڑیں ہیں۔ میں لاکھ پیدائشی امریکن صحیح، پر اپنے پیرنٹس کے حوالے سے پاکستان سے میرا تعلق ہے تو صحیح۔ پھر جہاں کراچی میں میرے سگے ماموں رہتے ہیں، میں نے سوچا نیو یارک میں تنہا رہنے اور مشینی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ کراچی ماموں ممانی کے پاس چلی جاؤں۔ وہ دونوں ہمیشہ مجھے یہاں بلاتے بھی بہت تھے۔ ممی پاپا کے بعد تو اکثر وہ دونوں مجھ سے کہتے تھے۔ پھر ہائی اسکول کے دنوں میں ایک بار اپنے ماموزاد بھائی کی شادی میں کراچی آ بھی چکی تھی۔
تب مجھے پاکستان اچھا لگا تھا۔ میں نے سوچا پاکستان جانے میں کیا حرج ہے، اگر جہاں نہ سیٹ ہو سکی تو واپس لوٹ جانے کا آپشن بہرحال میرے پاس ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس نے کوک کا سپ لیتے ہوئے انہیں تفصیلاً بتایا۔ خوش ہیں آپ اپنے فیصلے سے؟ پاکستان اور امریکہ میں بہت فرق ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے یہاں سیٹ ہونا کافی مشکل ہوتا ہے۔ سر ابھی تو ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی تو مجھے یہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے، فیصلہ صحیح ہے یا نہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ویسے جب میں یہاں آ رہی تھی تو میرے بھائی بہن، دوست اور کولیگز سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں، بلکہ نیو یارک میں میری فلم کے CEO نے یہاں تک پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 مہینوں بعد نیو یارک واپس آ جاؤں گی، لہٰذا وہ میرا ریزگنیشن بھی قبول نہیں کر رہے۔ انہوں نے بڑے کھلے دل سے مجھے آفر دی تھی کہ چند مہینوں کے بعد جب میں پاکستان سے مایوس ہو کر واپس نیو یارک پہنچوں گی تو ان کی فلم کے دروازے تب بھی مجھ پر کھلے ہوں گے۔ عزیر فاروق اس کی بات پر ہنسے تھے، پھر چائے کا سپ لیتے کسی قدر سنجیدگی سے پوچھا تھا، آپ وہاں کب سے جاب کر رہی تھیں؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا سر، انفیکٹ مجھے گریجویشن کیے ہوئے ابھی پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ آپ کی اردو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے انہوں نے تعریف کی۔ شکریہ سر، اصل میں ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا تھا، ہمارے پیرنٹس اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم بہن بھائی گھر میں ایک دوسرے سے انگلش میں بات کریں۔ ہمارے پیرنٹس ہم سے ہمیشہ اردو میں بات کرتے تھے۔ ہمارے ہاں مشرق کی روایات اور ویلیوز کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ بھی اپنا کولڈ ڈرنک کا گلاس خالی کر چکی تھی۔ ساری گفتگو ہو چکی تھی، رسمی بھی، پیشہ ورانہ بھی، تعارفی بھی، فیملی بیک گراؤنڈ پر بھی۔ اب مزید بات کرنے کے لیے کوئی موضوع بچا نہیں تھا سوائے یہ جاننے کے کہ آیا وہ فاروق ایسوسی ایٹس میں ملازمت کی حقدار قرار پائی ہے یا نہیں۔ وہ بھی اس کے چہرے پر موجود تاثرات کو سمجھ چکے تھے، لہٰذا سنجیدگی سے انہوں نے بات شروع کی۔ ویل مس ہنیا سجاد، ہمارے پاس اس وقت کوئی ویکنسی نہیں۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پھیلتی مایوسی کو مسکرا کر دیکھا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، ہمارے پاس اس وقت کوئی جگہ خالی نہیں، مگر ہم آپ جیسے ٹیلنٹ کو اپنے کسی کمپیٹیٹر کے حوالے کرنے کو بھی تیار نہیں۔ یعنی؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ یعنی یہ کہ آپ کے لیے جگہ تو ہمیں نکالنی ہی پڑے گی، اور یعنی یہ کہ آپ کو میں اپوائنٹ کر رہا ہوں، اور یعنی یہ کہ آپ کو فاروق ایسوسی ایٹس میں جاب مل گئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس سے کہا، وہ بھی طمانینت بھرے خوشگوار انداز میں مسکرا